أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت کریمہ جس میں پروردگار عالم نے تمام عالم بشریت کو مخاطب کر کے فرمایا اے نوع انسان اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا لیکن اگر تم نے کفران نعمت تو جان لو ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بہت سخت ہے ہم دنیا کے اندر بھی سلب نعمت کر لیں گے نعمتوں کو چھین لیں گے اور مرنے کے بعد جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیں گے اس پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں کتنی چیزیں ہم انسانوں کے لیے خلق کیے ہیں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا خدا وہ ہے جس نے روح زمین پر ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا لیکن تم کو اللہ نے اپنے لیے پیدا اللہ نے یہ زمین بنائی تاکہ ہم اس پہ مستقر ہو سکے رک سکے ورنہ فضا میں پرواز کرتے ہیں زمین پہ ہم چلتے ہیں کتنی بڑی ہے اور سیارات ہیں چاند ہے خدا ہے جہاں جانے کے بعد انسان کا وجود آدھا ہو جاتا ہے انسان چلتا نہیں گیند کی طریقے سے اچھلتا ہے اگر یہ روئے زمین ایسی ہی ہوتی تو ہمارا کیا حالت ہوگا ہم کتنی اذیت بھی ہوتی تو زمین بنائی اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہے اس پہ ہم چلتے ہیں زمین سے کھانے پینے کی چیزوں کو اگایا تاکہ ہم
بھوک سے مر نہ جائے۔ زمین پر درختوں کو اگایا تاکہ زہریلے بخارات کو یہ اپنی طرف کھینچ لے۔ اللہ نے سورج کے ذریعے سے تمام نعمتوں کو روشن کیا تاکہ نعمتوں کو دیکھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ انسان زینت پسند ہے، خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کے مزاج کا بھی خیال رکھا۔ اس زمین پر کہیں سونے کی کان کو بنا دیا، کہیں چاندی کے ذخیرے کو رکھ دیا، کہیں ہیرے اور جواہرات کو خلق کر دیا، کہیں کسی دریا میں درد کرا قدر کو پیدا کیا، کہیں کسی پہاڑی کے دل میں یاقوت احمر کو رکھ دیا۔ آسمان کی دنیا کو اللہ نے سجایا۔ قرآن نے کہا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان کی دنیا کو ستاروں سے جو جگمگایا ہے وہ ناظرین کے لیے، انسانوں میں سے جو دیکھتے ہیں اور صرف آنکھوں سے نہیں عقل سے دیکھتے ہیں، بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ کتنی نعمتیں اس نے دی ہے۔ پھر کہا سنو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے پوری عمر گزر جائے گی لیکن نعمتوں کا گننا ختم نہیں ہوگا۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف ہم متوجہ ہیں ہی نہیں۔ خود ہمارے وجود میں 5 نعمتیں ایسی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ہم بھی نہ ہوتے، جسے منطق اور فلسفے میں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ 5 محسوسات کے آلے جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے قوہ لامسہ، چھونے کی طاقت۔ ہم چھو کر کسی چیز کو پتہ لگاتے ہیں یہ گرم ہے یا ٹھنڈی، موٹی ہے یا پتلی۔ اللہ نے کان کے آلے کو پیدا کیا، اس کے ذریعے سے ہم آوازوں کی شناخت اور پہچان کرتے ہیں۔ یہ انسان کی آواز ہے یا جانور کی آواز ہے؟ جانور کی آواز ہے تو کس جانور کی آواز ہے؟ اہلی ہے یا وحشی ہے؟ وحشی ہے تو کون سا جانور ہے؟ شیر ہے، چیتا ہے، گینڈا ہے، ہاتھی ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے قوہ سامعہ، سننے کی قوت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر منزل آتی ہے قوہ باصرہ کی، آنکھوں کی قوت۔ ہم دیکھ کر چیزوں کو پتہ لگاتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے، کالا ہے یا سفید ہے، نیلا ہے یا پیلا ہے، گلابی ہے یا آبی ہے، آنکھوں کی نعمت کے ذریعے۔ پھر بعض چیزیں وہ ہیں جس کو ہم قوہ شامہ یعنی ناک کے آلے کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں کہ اس چیز سے خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے۔ اگر یہ ناک کا آلہ نہ ہوتا تو کتنی فاسد اور خراب چیزوں کو ہم کھا کر بیمار ہوتے اور مر جاتے۔ اس کے بعد نوبت آتی ہے قوہ ذائقہ کی، یہ 5ویں قوت ہے، ذائقہ چکھنے کی قوت۔ کسی چیز کو ہم چکھ کر پتہ لگاتے ہیں یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے، یہ قورمے کا مزہ دے رہی ہے چیز یا بریانی کا مزہ یا کوفتے کا مزہ۔ اگر یہ قوہ ذائقہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو سب کچھ بیکار تھا۔ ہم کریلا بھی ایسے ہی کھا جاتے، حلوہ بھی ایسے ہی کھا جاتے،
भाई सबका जायका एक जैसा होता है। चूंकि ये पांचों कुव्वतें हमारे पास हैं, लिहाजा इन नेमतों का हमें एहसास नहीं। नेमतों का एहसास कब होता है? जब नेमत छिन जाती, जब नेमत सल्ब हो जाती है, तब हमें एहसास होता है ये नेमत कितनी बड़ी नेमत थी। मान लीजिए किसी को बुखार आया, मुंह का जायका खत्म हो गया, अब उसके सामने करेला रखा जाता है तब भी मुंह बनाता है, हलवा रखा जाता है तब भी मुंह बनाता है। भैया ये हलवा है, करेला नहीं है, मुंह क्यों बना रहे हो? कहा माफ कीजिएगा मौलाना, हमें बुखार आया था, जबान का जायका चला गया, तो वह जायका सर्व हो गई, जायका की नेमत छिन गई। लेकिन एक नेमत छिनी है तो हमारी आधी जिंदगी बेकार हो जाती है। मान लीजिए किसी की ये पांचों कुव्वतें जवाब दे जाएं, पांचों नेमतें छिन जाएं, तो लोग कहेंगे अब इसके जीने का क्या फायदा है? इस बेचारे की पूरी दुनिया खराब हो गई। इंसाफ करो, जिसकी ये जाहिरी और दुनियावी पांच नेमतें सल्ब हो जाए, उसकी दुनिया खराब हो जाती है। और जिस बदबख्त के पास अल्लाह के पंजतने पाक न हो, वो ऐसा खाना खराब है कि उसकी दुनिया भी खराब है, उसकी आखिरत भी खराब है। ये पांच नेमतें, कुव्वे दामिसा, कुव्वे सामिया, कुव्वे बासिरा, कुव्वे शामा, कुव्वे जायका, ये अस्ल हैं। लेकिन हमारी जिंदगी का दारोमदार सिर्फ इन पांच कुव्वतों पे नहीं, पांच अहम है, अस्ल है, लेकिन पांच पे दारोमदार नहीं है। मसलन हमने कहा कि हमें भूख लगी है, भूख को कैसे पता लगाया? हाथ के जरिए, कान के जरिए, आंख के जरिए, नाक के जरिए, जबान का नहीं था। ये भूख जो लगी हुई है, ये हवा से खमसा के जरिए पता नहीं लगेगी। प्यास लगी है, कैसे पता लगाया? हवा से खमसा के जरिए का नहीं। खुदा हमको बहुत चाहते हैं, जो एहसास मोहब्बत आपने किया, आंख के जरिए किया, कान के जरिए किया, नाक के जरिए किया, जबान के जरिए किया, हाथ के जरिए, नहीं, ये पांच तो जाहिर है, इन्हें महसूसात कहते हैं। इन महसूसात के बाद विजदानियात की मंजिल आती है। कुछ चीजें या कुछ महसूसात हमारे अंदर हैं मगर गायब हैं, दिखाई नहीं देते हैं। उनके जरिए से हम भूख का पता लगाते हैं, प्यास का पता लगाते हैं, किसी की मोहब्बत का पता लगाते हैं, किसी की नफरत का पता लगाते हैं। बात तय हो गई ना? पांच जाहिर हैं और इसके अलावा गायब नेमतें भी हैं। इसी को कुरान ने कहा, वह अस्बहा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। याद रखना, अल्लाह ने तुमको जाहिरी नेमतें भी दी हैं, गायब नेमतें भी दी है। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने तुमको जाहिरी नेमतें भी दी हैं, गायब नेमतें भी दी हैं। इस आयत की तफसीर में रवायत वारिद हुई, जाहिरी नेमत से मुराद इमाम जाहिर है, गायब नेमत से मुराद इमाम गायब है। और खुदा का शुक्र ये है, हम जिस तरीके से नेमते जाहिर पर खुदा का शुक्र करते हैं, उसी तरीके से नेमते गायब पर भी उसका शुक्र अदा करते हैं। सलावत पढ़े कुदरत को
نوع انسانی سے شکایت ہے. شکایت کیا ہے؟ قلیل من عبادی الشکور. نعمتیں تو سب کھا رہے ہیں مگر شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. لہذا اگر ہم نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا شکر بھی ادا کریں. جس نبی نے یا ولی نے شکر کی آفاقی دنیا میں قدم رکھا، اللہ نے اس کا ذکر یا قرآن میں کیا یا حدیث میں کیا یا حدیث قدسی میں. جناب نوح کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہو کانا عبدا شکورا. نوح میرا بہت ہی شکر گزار بندہ. جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن نے کہا، ابراہیم کو جانتے ہو، شاکرن لانعمہ. ابراہیم ہمیشہ ہماری نعمتوں پہ شکر ادا کرتے تھے. تو انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا، یہ شاکر تھے. اولیاء کا تذکرہ کیا، اور جو قرآن ہے، حدیث ہے، تاریخ ہے، حدیث قدسی ہے، کہ سب نے چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی اللہ والا ہو، اس کا شکر ادا کیا مگر اس نے کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا. یہ کمال ہے در اہل بیت کا. جب 3 دن اہل بیت کے روزے پہ روزے رکھے، کبھی مسکین آیا، کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے انہوں نے دے دی تو ادھر سے آواز آئی وَقَانَا سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اے اہل بیت پیغمبر، دنیا میرا شکر ادا کرتی ہے اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تم نے ہماری لاج رکھی ہے اس کائنات میں. صلوات پڑھے پر محمد والے. یقیناً ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے خدا فَأَشْكَرُ عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ. پروردگار شاکر ترین بندہ بھی تیرا حق شکر ادا نہیں کر سکتا. پھر امام فرماتے ہیں فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ وَالشُّكْرِ إِيَّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَى الشُّكْرِ. پروردگار میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کیسے ادا کروں؟ کیوں؟ چونکہ میرا شکر کرنا یہ بھی محتاج شکر ہے. شکر نعمت پہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. یہی نعمت جو شکر کی تو نے مجھے عطا کی ہے تو میں کیسے اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ چونکہ ہر شکر پہ تیرا شکر واجب ہے. بہت بڑا جملہ. امام کہہ رہے کوئی شاکر ترین بندہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور سے ان حدیثوں کو سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ تم پوری عمر ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. پوری عمر ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ شکر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نعمت پر. کیا ہوتی ہے؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم پوری عمر ایک اللہ کی دی ہوئی سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے. بہت توجہ. سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے. سانس کا باہر آ کے اندر جانا بھی بھائی سانس باہر آ گئی اندر نہیں گئی. کا مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے.
सांस बाहर आई अंदर गई, सांस अंदर गई बाहर नहीं आई। का इनका चरागे जिंदगी खामोश हो गया, इनकी शम्मे हयात गुल हो गई। तो इमाम क्या कह रहे हैं, तुम एक सांस का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सांस का बाहर आना भी नेमत है, सांस का अंदर जाना भी नेमत है। लेकिन अल्लाह तकलीफ माला युताक नहीं देता। फिर इमाम कहते हैं सुनो, शुक्र का अदना मर्तबा ये है, सबसे निचला मर्तबा ये है, मा अनअल्लाहु अला अब्दिन बिनिअमतिन सबरत और कबरत फक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़द अद्दा शुक्रहा। अल्लाह ने अगर किसी बंदे को कोई नेमत दी है, इंसान ने अच्छा सा मकान बनवा लिया, अच्छी सी गाड़ी ले ली, उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई, अल्लाह ने जो बंदों को नेमतें दी हैं, हर नेमत के मुकाबले में अगर बंदा सिर्फ कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस बंदे ने उस नेमत का शुक्र अदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़हन में रखिए, कोई नेमत मिले गुरूर न कीजिए, घमंड न कीजिए, बल्कि कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन लिल्लाह। ऐसा इमाम कहते हैं। और जमानत क्या है कुरान की, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम नेमतों पे शुक्र करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे। आज मामूली गाड़ी खरीदी है, शुक्र किया आपने, उससे अच्छी गाड़ी अल्लाह दे देगा। फिर शुक्र किया, उससे अच्छी गाड़ी दे देगा। ठीक, मकान बनवाया, अच्छा मकान है, एक मंजिला है, तो शुक्र किया, अल्लाह ने जमानत दी है, हम नेमतों में इजाफा करते हैं। लेकिन अगर हमने कुफ्र किया, गाड़ी खरीदी, अकड़ने लगे, हम महल्ले में सबसे बड़े हो गए, लोग हमको सलाम करें, ये है कुफराने नेमत। ये नेमत सल्ब हो जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। अच्छा सा मकान लिया, मुबारक हो, इस पे अगर आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इस नेमत का शुक्र आपने अदा कर दिया, अल्लाह इससे अच्छा मकान भी देगा, इस मकान में आपको सुकून देगा, आराम देगा। लेकिन मकान बनवाने के बाद कहा नहीं, महल्ले में सबसे अच्छा मकान तो हमारा ही है, हम सबसे अच्छे बन गए, अकड़ के चलने लगे। कहा नहीं, ये कुफराने नेमत। दुनिया के जरिए, माल दुनिया के जरिए, मताए दुनिया के जरिए गुरूर नहीं किया जाता, घमंड नहीं किया जाता, मुबाहात नहीं होती। अगर तुम्हें अकड़ दिखानी है तो तक़वे के मैदान में आओ, दौड़ लगाओ, हमने 100 गरीबों की मदद की है, ये है बड़े होने की बात। हमने 20 बच्चियों की शादी कराई है, ये है मकाम फिक्र। हमने 1000 आदमियों को नमाजी बनाया है, ये है मकाम फिक्र। और ये ऐने तकवा है, असली तकवा है। इसीलिए कुरान ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो सबसे बड़ा मजहबी और मुत्तकी होता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नबी की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है। हुजूर पाक की सीरत ये थी, जब आपको कोई नेमत मिलती थी तो आप कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्हम्दु का कलमा शुक्र है, चाहे शुक्रन लिल्लाह कहिए या अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर पाक को जब कोई नेमत मिलती थी तब भी कहते थे शुक्रन लिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप पे मुसीबत पड़ती थी उस वक्त भी आप कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुदाया मुझे इस काबिल किया, इस काबिल किया कि मेरा इम्तिहान लिया। देखो यार, इम्तिहान सबका नहीं होता है, इम्तिहान सिर्फ उन्हीं का होता है जो स्कूल में पढ़ते रहते हैं, जिनके पास रोल नंबर होता है। हजारों आदमी बाहर टहल रहे हैं, उनका इम्तिहान नहीं। तो मर्तबे तौहीद के मदरसे में आए, दायरे में आए,
ان کا امتحان ہوتا ہے. یہ دنیا ہی دار امتحان ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا اللہ امتحان لے. تو حضور کو نعمت ملتی تھی تب بھی شکر پروردگار کرتے تھے. آپ پہ مصیبت پڑتی تھی تب بھی شکر پروردگار کرتے تھے. جب آپ نیا کپڑا پہنتے تھے, لباس پہنتے تھے, تب بھی شکر پروردگار کرتے تھے. اور جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے, اور ہر لقمے کو نگلنے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے. جب کوئی انسان کامل شکر کی ان آفاقی منزلوں کو ٹچ کرتا ہے تب جا کے وہ نوع انسانی کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے. اور اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمل کا بہترین نمونہ. یہ قدرت کا اعلان. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکران نعمت کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا, کفران کے اور بھی معنی ہے انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بیان کروں گا. اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان دو انا عذابی لشدید, جہاں ہماری نعمتیں بہت زیادہ ہیں وہاں ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے. تاریخ کہتی ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو ایک پہاڑی پر اللہ کی عبادت کرتا تھا, اور عبادت کرتے کرتے اس مرتبے پہ پہنچ گیا کہ ایک دن آواز قدرت آئی, اے میرے عابد, میں نے تیرا مقدر اس طریقے سے لکھا ہے کہ تیری آدھی زندگی میں نعمتیں ہوں گی, سرور ہوگا, خوشحالیاں ہوں گی, مال و دولت کی فراوانی ہوگی, لیکن آدھی زندگی میں مصیبتیں ہوں گی, مشکلات ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی. لیکن تیری عبادت کی وجہ سے میں نے تیرے اختیار میں یہ بات دی ہے کہ پہلے تو آدھی زندگی میں نعمتوں کی زندگی گزار لے, پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو, یا پہلے مصیبتوں کی زندگی گزار لے پھر نعمتوں کی زندگی اختیار کرنا. عابد نے دسویں دعا بلند کیا, کہا پروردگار میری زوجہ زندہ ہے, شریک حیات ہے, چونکہ زندگی میں شریک ہے. جب بہت سے لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا مولانا کہہ رہے ہیں, یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. اکثر گھر میں جو جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, کیوں؟ آپ دیر سے گھر میں آئے, زوجہ نے پوچھا کہاں تھے آپ, ہم آگے جاتے, تم سے کیا مطلب؟ اچھا, ہم کسی کے گھر گئے, زوجہ پسند نہیں کرتی, کہاں گئے تھے آپ ہماری اماں ہیں کیا, آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ہم سے؟ وہ سب شوہر میں لڑائی شروع. بھیا وہ نہیں پوچھے گی تو کون پوچھے گا, چونکہ وہ شریک حیات ہے. شریک حیات کے معنی سمجھتے ہیں, ہماری زندگی میں شریک ہے. وہ خود شریک ہونے نہیں آئی تھی, آپ نے خود اسے شریک کیا ہے. پہلے آپ آزاد تھے, پوری زندگی آپ کی زندگی تھی, لیکن آپ نے کیا یہ کہ اسے زندگی میں شریک کر لیا. اے بھیا جب شریک کر لیا ہے تو اس کی بات کو سننا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد. بعض لوگ کہتے ہیں نا, دیکھیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے کہوں, اور حق بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے بیٹھنے میں پریشانی نہ ہو. صلوات پڑھیں.
یاد رکھیے اگر ہم اس شریک حیات کے معنی کو سمجھ لیں تو 90% گھر کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. ایک صاحب آئے کہ مولانا پولیس والوں کا اور بیوی کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں سے؟ اور یہ بگڑ کے کہتے ہیں تم سے کیا مطلب؟ پولیس والے سے بتا دیں گے کہاں سے آ رہے ہیں. لیکن گھر میں زوجہ کمزور ہے اس سے اکڑ جائے گا نہیں بچہ وہ شریک زندگی ہے شریک حیات ہے اسے پوچھنے کا حق ہے. شریفانہ انداز میں بولو بات کو بتاؤ حقیقت کو بتاؤ. تو اس عابد نے یہ کہا پروردگار میری شریک حیات ہے میں پوری زندگی کا مالک نہیں ہوں میرے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہی ہے. چونکہ اگر تکلیف آئے گی تو دونوں پہ آئے گی نعمتیں ملیں گی تو دونوں کو ملیں گی. پروردگار میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ ہم لوگ پہلے آدھی زندگی میں نعمتوں کی زندگی گزاریں گے بعد میں مصیبتیں یا پہلے مصیبتیں بعد میں نعمتیں. عابد گھر آیا کہا سنیے میں عبادت کر رہا تھا تو اللہ کی طرف سے آواز یہ آئی اے عابد تیری تقدیر کو میں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ تیری آدھی زندگی میں نعمتیں ہیں آدھی زندگی میں مصیبتیں. مثلا 80 سال کی زندگی ہے تو 40 سال کی زندگی نعمتوں کی زندگی اور 40 سال کی زندگی مصیبتوں کی زندگی. آپ بتائیے پہلے ہم کس زندگی کو اختیار کریں نعمتوں والی یا مصیبتوں والی؟ زوجہ نے سوچا غور کیا کہا سنیے ابھی ہم جوان ہیں کھانے پہننے کے دن ہیں عیش و آرام کی تاریخیں ہیں. اگر ہم نے اس زندگی میں نعمتوں کی درخواست خدا سے کی اور پہلے کی جو آدھی زندگی ہے اس میں عیش و آرام سے ہم رہے تو بہترین زندگی رہے گی. لیکن جو آدھی بعد کی زندگی ہے وہ بڑھاپے کی زندگی ہے ضعیفی کی زندگی ہے. ارے ضعیفی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے. بدن میں راشا پیدا ہو جاتا ہے دانت ٹوٹ جاتے ہیں مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. لوگ بیٹھے ہوئے اپنے زندگی کے دن گنتے رہتے ہیں. جہاں اتنی پریشانیاں وہاں مال و دولت کی بھی پریشانی. پھر خدا سے کہیے جا کے پہلے ہم نعمتوں کی زندگی گزاریں. عابد آیا پہاڑی پہ عبادت شروع کی پروردگار میں نے زوجہ سے شریک حیات سے مشورہ کر لیا پہلے ہم نعمتوں کی زندگی گزاریں گے پھر مصیبتوں کی. تاریخ کہتی ہے اسی دن سے عابد کی نعمتوں میں دن دونا اور رات چوگنا اضافہ ہونے لگا. لیکن عابد کم ظرف نہیں تھا با ظرف تھا. جب اسے نعمت ملتی تھی فوراً کہتا تھا الحمدللہ شکر للہ. تو عابد کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہا عابد کے شکر میں بھی اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ اس کے گمان کے مطابق جب آدھی نعمتوں کی زندگی ختم ہو گئی تو زوجہ نے کہا اے عابد ہم لوگوں نے خدا سے کہہ دیا تھا پہلے ہم نعمتوں کی زندگی گزاریں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ کہا کیوں؟ کہا ہمارے گمان کے مطابق ہماری آدھی زندگی نعمتوں کی گزر گئی اب پریشانیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں مصیبتیں اپنا منہ کیوں نہیں دکھا رہی ہیں؟ روایت میں بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو گناہ کر رہا ہو اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو یہ نافرمانی کر رہا ہے مگر ادھر سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. حدیث ہے اس وقت انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے چونکہ یہی وہ وقت ہے کہ اچانک عذاب الہی کا حیوان آ کے اسے دبوچ لیتا ہے.
زوجہ سمجھدار تھی کہ عابد مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے، آدھی زندگی ہمارے زام کے مطابق ختم ہو گئی، اللہ سے پوچھو بات کیا ہے۔ عابد پہاڑی پہ آیا، مصلی عبادت بچھایا، دست دعا تلاش کیا، پالنے والے ہمارے گمان کے مطابق نعمتوں کی زندگی کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا، پریشانیوں کو شروع ہو جانا چاہیے تھا، مگر کیا بات ہے، خدایا تیری نعمتوں میں دن دونا رات چوگنا اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، عابد میں نے تیرا مقدر ایسے ہی لکھا تھا، تیری آدھی زندگی میں نعمتیں تھی، آدھی زندگی میں مصیبتیں تھی، لیکن جب نعمتوں کی زندگی تو نے اختیار کی، تیرے اوپر نعمتوں کی بارش شروع ہوئی، تو نے غرور نہیں کیا، تو نے گھمنڈ نہیں کیا، تو نے تکبر نہیں کیا، ہر نعمت پر میرا شکر ادا کیا۔ عابد میرا قانون یہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ پہلے تیرا مقدر یہ تھا، آدھی زندگی میں نعمتیں اور آدھی زندگی میں مصیبتیں تھی، لیکن شکر کی وجہ سے میں نے تیری پوری زندگی کو نعمتوں کی زندگی بنا دیا۔ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو اللہ کہتا ہے ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں، کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام، حج کو تشریف لے گئے تھے، مقام مینا میں بیٹھے ہوئے انگور تناول فرما رہے تھے۔ مینا مکے میں ایک جگہ ہے جہاں حاجی حضرات قربانی کرتے ہیں، امام وہاں بیٹھے ہوئے انگور تناول فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اس نے امام کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کہا مجھے بھی کچھ دیجیے۔ امام نے ایک خوشہ انگور کو اٹھایا، کہا بسم اللہ، اس نے منہ بنایا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ دینا ہے تو پیسہ دیجیے، دینا ہے پیسہ دیجیے۔ امام نے کہا نہیں، یہ کفران نعمت کر رہا ہے۔ امام نے کہا جا تجھے خدا دے گا، جا تجھے خدا دے گا۔ دیکھیے ایک اخلاقی جملہ ہے، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو سائلوں کو جھڑکا مت کرو، ڈانٹا مت کرو، اگر ان کی بات بھی بری لگ جائے تو جھڑکو نہیں، خاموش ہو جائے، آگے بڑھو۔ امام نے جھڑکا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ جاؤ تمہیں خدا دے گا۔ سائل آگے بڑھ گئے، چونکہ یہ کم ظرف تھا، کم ظرف تھا۔ راوی کہتا ہے اتنے میں دوسرا سائل آیا، اس نے کہا مولا مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ پہلے کو ایک خوشہ انگور دیا تھا، راوی کہتا ہے اس سائل کو امام نے گن کے صرف 3 انگور دیے۔ کتنے؟ 3 انگور۔ کہا بسم اللہ، جلدی سے وہ آگے بڑھا، امام کے ہاتھ سے 3 انگور کو لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، آسمان کا رخ کیا، کہا الحمدللہ۔ چونکہ اس سائل کی نگاہ کتنے پہ نہیں تھی، کیسے پر تھی، کتنے پر نہیں تھی، کتنا دیا، بلکہ یہ دیکھ رہا تھا کس کے ہاتھ سے ملا ہے۔ یہ سائل ید اللہ کے بیٹے کے ہاتھ کی برکت کو جانتا تھا۔
جیسے ہی 3 انگور کو لے کے آسمان کا اس نے رخ کیا، الحمدللہ خدا تیرا شکر ہے، 3 انگور چھٹے امام کے ہاتھ سے مل گئے. یہ کہہ کے جانے لگا. امام نے کہا رک جا. شاید رکا، مولا کیا بات ہے؟ امام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کے اسے انگور دیے. اس نے پورے انگور لیے، پھر آسمان کا رخ کیا. الحمدللہ خدا تیرا شکر ہے، پہلے 3 ملے اب اتنے سے مل گئے. جملہ یاد ہے نا، اگر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں. پھر صاحب نے کہا الحمدللہ خدا تیرا شکر ہے. یہ کہہ کے جانے لگا. امام کا صاحب رک جا. امام نے اپنے غلام سے پوچھا تیرے پاس اس وقت کتنے درہم ہیں؟ تو اسے کہا مولا 20 عدد چاندی کے درہم میرے پاس ابھی رکھے ہوئے. کہا اس سائل کو دے دو، اس سائل کو دے دو 20 درہم. غلام نے سائل کو 20 درہم دے دی. پھر سائل نے 20 درہم دے کے آسمان کا رخ کیا. کہا الحمدللہ خدایا تیرا شکر ہے. پھر سائل جانے لگا. امام نے کہا رک جا. پھر تو نے شکر ادا کیا، رک جا. اب روایت کرتی ہے فخلع قمیصہ کان علیہ. امام نے وہ کرتا اتارا جس کو آپ پہنے ہوئے تھے. شکران نعمت کا نتیجہ دیکھیے. امام نے وہ کرتا اتارا جس کو آپ پہنے ہوئے تھے. فقال البس فلبسہ. امام نے کہا پہن لے، یہ لباس ہے فرزند رسول ہے. اس نے کرتے کو لیا، وہی پہن لیا. پھر آسمان کا رخ کیا. کہا الحمدللہ الذی رزقنی وسترنی. شکر ہے اس پروردگار کا جس نے مال کی بھی روزی دی، کپڑے کی بھی روزی دی، جس نے برہنہ جسم کو لباس دے دیا. یہ کہہ کے جانے لگا. تو امام نے ایک جملہ کہا جزاک اللہ خیرا یا ابا عبداللہ. جزاک اللہ خیرا، اے اللہ کے بندے خدا تجھ کو جزائے خیر دے. بہت بڑا جملہ، جزاک اللہ خیرا. راوی کہتا ہے اگر امام نے سائل کو جزاک اللہ کی دعا نہ دی ہوتی تو جو کچھ آپ کے پاس تھا سب کچھ سائل کے حوالے کرتے تھے. مگر جزاک اللہ کے بعد امام نے سائل کو کچھ نہیں دیا. اچھا آپ سوچ رہے ہو کہ جزاک اللہ میں رکھا کیا ہے؟ مولانا صاحب منبر پہ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جزاک اللہ، کبھی کہتے ہیں جزاکم اللہ. معنی ایک ہی ہے. جزاک اللہ ایک کے لیے ہوتا ہے مفرد کے لیے، جزاکم اللہ جمع کے لیے ہوتا ہے. جزاک اللہ خدا کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. بعض ذہنوں میں سوال ہوگا مولانا صاحب تو منبر پہ کہتے ہی رہتے ہیں جزاک اللہ یا جزاکم اللہ، یہ کتنا بڑا جملہ تھا. راوی کہتا ہے اگر امام نے سائل کو جزاک اللہ کی دعا نہ دی ہوتی تو جو کچھ آپ کے پاس تھا سب دے دے بھیا. یہ جزاک اللہ مولانا کا نہیں ہے، مولا کا جزاک اللہ. مولانا کا جزاک اللہ اور ہے، مولا کا جزاک اللہ اور ہے. مولانا جزاک اللہ کہتے ہیں شک ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن اگر مولا جزاک اللہ کہتے وہاں شک نہیں ہوتا، وہاں یقین ہوتا ہے دعا قبول ہوگی. چونکہ اہل بیت وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم کچھ نہیں چاہتے، جو کچھ چاہتے ہو وہی خدا چاہتا ہے. تم اللہ کی مشیت پہ نظر رکھتے ہو اور یہ ایک حقیقت ہے جو کچھ اہل بیت کے پیغمبر کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا. عید کا دن ہے، واقعہ سنتے رہتے ہیں. بی بی سیدہ نے بچوں سے کہا کل عید ہے، کل خیاط تمہارے کپڑے لے کے آئے گا، درزی تمہارا لباس لے کے آئے گا. نہ کوئی مدینے میں خاص درزی تھا، نہ بچوں کا لباس دیا گیا تھا. لیکن سیدہ کے منہ سے نکلا تو رضوان جنت کپڑے لے کے درزی بن کے آ گئے.
امام حسن خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص نے آپ کی توہین کرنی چاہیے، امام نے ایک جملہ کہا، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو مردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا تو عورت ہو جا، صرف ایک جملہ مؤنث کا استعمال کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ہے۔ تاریخ ہے بچہ کیا کرے، بیچ مجمع میں اسے دوپٹے کی ضرورت پڑ گئی۔ مولا کے سامنے زندہ کو مردہ بنا کے لایا گیا، علی نماز پڑھائیے، علی نے نماز میت کی ایک تکبیر صرف کہی تھی، اللہ اکبر، وہ سینکڑوں سال کا مردہ نظر آنے لگا۔ کیوں؟ یہ اہل بیت پیغمبر وہ ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ان کی نگاہ مشیت الہی پہ ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو چھٹے امام نے صاحب سے کیا کہا، جزاک اللہ خیرن یا ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، خدا اس شکر کی وجہ سے تجھ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ کا تھوڑا سا اور آپریشن کر دوں، جزاک اللہ کے معنی ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد اللہ سکون دے، آرام دے، منکر نکیر کے سوالوں کو آپ حل کر لے جائیے، جنت ملے، کوثر ملے، حور ملے، غلمان ملے، سلسبیل کا پانی میسر ہو، یہ ہے جزاک اللہ کے معنی۔ چونکہ سائل کا شکر عظیم تھا، لہذا مولا نے پہلے اسے انگور دیے، مال دنیا دیا، اپنا لباس دیا، لیکن جب دیکھا شکر کے معاملے میں یہ سائل اور اعلیٰ ضرب ہے تو دنیا کے ساتھ اسے جزاک اللہ کہہ کے آخرت بھی دے۔ امام نے اپنی سمجھ سے بتا دیا، میرے چاہنے والوں، اگر شکر کا قیمتی ہیرا تمہارے پاس ہوگا تو اس کے بدلے میں تم کو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ سلام پر محمد عزیزو، قرآن نے صاف صاف اعلان کیا ہے، وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، جبکہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کر دے، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یہ نعمتیں چھن جائیں گی، سلب ہو جائیں گی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ دشت و جبل، یہ دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیاں، یہ آبادیاں، یہ بستیاں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا ایک مجلس میں، جب یہ نعمتیں ہیں ان پہ شکر واجب ہے تو وہ ذوات مقدسہ جن کے صدقے میں یہ آسمان، یہ زمین، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ دشت و جبل پیدا ہوئے ہیں، وہ ذوات مقدسہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہوں۔ حقیقت ہے، جب جبریل نے سوال کیا تھا پالنے والے زیر کیسا کون ہے، تو اللہ نے کیا کہا تھا، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ہم نے شمس و قمر کی قندیلیں نہیں روشن کی مگر ان کی وجہ سے، ہم نے دریاؤں کے اندر کشتیوں کو نہیں جلایا مگر ان کے صدقے، ہم نے یہ دوار فلک نہیں بنایا مگر ان کے صدقے۔ اور حقیقت میں علماء لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے بڑی نعمت اس کائنات میں ہے۔ اہل بیت کی نعمت کا شکر یہ ہے
کہ ہم اہل بیت کی امامت اور ولایت کا اقرار کریں، اور کفران نعمت یہ ہے کہ اہل بیت کو ستایا جائے، اذیت دی جائے، وطن کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی جائے، جلتا ہوا دروازہ ان کے پہلو پہ گرایا جائے۔ علماء کہتے ہیں اگر اس ملعون نے سیدہ کے دروازے میں آگ نہ لگائی ہوتی تو کربلا کے میدان میں بسر سعد میں اتنی مجال نہیں تھی کہ یہ زینب اور ام کلثوم کے خیموں میں آگ لگا دیتا، مگر کفران نعمت کی شروعات مدینے ہی سے ہو گئی تھی۔ عزیزو، آج 2 محرم ہے، حسین ابن علی کربلا میں وارد ہو رہے ہیں۔ ابھی مصنف کی روایت کے مطابق حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک گیا۔ حسین نے سوچا شاید گھوڑا تھک گیا ہے، خستہ ہو گیا ہے، پہلا گھوڑا بدلا، دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس نے بھی قدم آگے نہ بڑھائے، تیسرے گھوڑے پہ، چوتھے گھوڑے پہ، 5ویں گھوڑے پہ، 6ویں گھوڑے پہ امام سوار ہوئے۔ جب کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا تو امام اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا دیکھو میرا گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے، بتاؤ ایشو موضعین ھذا الارض، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا یقال لہا غازریات، اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا ہاں مولا یقال لہا شاطئ الفرات، اسے شط فرات بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا اور کوئی نام ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں مولا یقال لہا نینوا، اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا اس کا اور کوئی نام ہے؟ ایک بوڑھا شخص عصا کا سہارا لیتے ہوئے امام کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا ہاں فرزند زہرا ہیا تسمى بکرب و بلا، اس زمین کا سب سے پرانا نام کرب و بلا ہے۔ جیسے حسین ابن علی نے کربلا کا نام سنا فَإِنْدَهَا تَنَفَّسَ الصَّوْتَا، حسین نے ایک آہ سرد بھری فَبَكَا بُكَاءً شَدِيدًا، بہت دیر تک زہرا کا لال روتا رہا، پھر کہا وَاللَّهِ هَاهُنَا مَنَاخُ رِكَابِنَا وَمَقْتَلُ رِجَالِنَا وَمَسْفَكُ دِمَائِنَا، خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہماری سواریوں کے بوجھ اتارے جائیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہماری عورتوں کو اسیر کر لیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ جائے گی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے قاسم کا لاشا پامال سنے اسپا ہو جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں میری سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر حسین ابن علی گھوڑے سے جھکے، ایک مشت خاک اٹھائی، آپ نے خاک کربلا کو سنا۔ میر انیس فرماتے ہیں گھوڑے سے جھک کے خاک اٹھائی حسین نے، گھوڑے سے جھک کے خاک اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین۔ جب ثانیہ زہرا نے خاک کربلا کو سنا فوراً زمین پہ پھینک دیا، بھیا اس سرزمین کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس زمین کو چھوڑ دیجئے۔ حسین نے کہا نہیں بہن، قیامت تک اس زمین پہ سونا ہمارا مقدر ہے،
پھر امام نے بنی اسد کے سردار کو بلایا، کہا بنی اسد کے سردار یہ زمین تمہاری ہے، میں زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے سردار نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا حسین مجھے زمین بیچنے میں کوئی آر نہیں ہے، مگر مولا اس بات کو جان لیجئے یہ زمین آج تک کسی نبی یا نبی زادے کو راس نہیں آئی۔ آقا آپ زمین کو مت خریدیے، رات میں اس زمین سے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے کہا نہیں، قیامت تک ہمیں اس زمین پہ سونا ہے۔ 60,000 درہموں میں حسین ابن علی نے ارض کربلا کو خریدا۔ پھر کہا بنی اسد کے سردار یہ زمین میری ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ یہ زمین میں تمہارے قبیلے کو ہبہ کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے ہماری شہادت کے بعد اس زمین پر کھیتی اور زراعت مت کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے اگر دور دراز سے میرا کوئی زائر آئے تو نشان قبر بتا دینا، 3 دن اس کو مہمان رکھنا۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے جب فوج یزید ہمیں قتل کر کے چلی جائے تو ہماری لاشائے پرہینا کو دفنا دینا۔ پھر امام بنی اسد کی عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے، اے بنی اسد کی عورتوں میں تمہاری شہزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد فوج یزید کے خوف سے ہمارے لاشائے برائنا کو دفن نہ کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور لاشائے برائنا کو دفنا دینا۔ پھر امام بنی اسد کے بچوں کی طرف مخاطب ہوئے، اے بنی اسد کے بچوں میں تمہارے رسول کا نوازا ہوں، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ فوج یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں تو تم کھیرنے کے بہانے سے کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہماری لاشائیں پرہینا پہ ڈال دینا۔ بس ازاداروں مسائل ختم ہو گئے۔ 2 جملے اور سن لیجئے، اس وصیت کے باوجود شہدائے کربلا کا لاشا 3 دن تک دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں پڑا رہا۔ جب 11ویں محرم کو یہ خبر کوفے میں پہنچی، حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ زوجہ زہیر ابن قین کو معلوم ہوا میرا شوہر زہیر ابن قین حسین کی معیت میں شہید ہو گیا۔ دل میں خیال آیا حسین تو پنجتن پاک کی آخری کڑی ہیں، حسین تو سردار جنت ہیں، رسول کے نوازے ہیں، لوگوں نے ان کی لاش کو دفن کر دیا ہوگا، مگر ہائے میرا شوہر زہیر وہ غریب الوطن ہے، اسے کسی نے دفن نہ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کے زوجہ زہیر نے غلام کو بلایا، کہا تجھے معلوم ہے تیرا آقا کربلا میں شہید ہو گیا، اس کا لاشا دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں پڑا ہوا ہے، یہ کفن لے کربلا جا اپنے آقا زہیر کو کفن دے کیا۔ اگر تو نے کربلا جا کے اپنے آقا زہیر کو کفن دیا اور آ کے مجھے اطلاع دی تو میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گی۔ غلام نے کفن دیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، کربلا گیا، واپس آ گیا۔ زوجہ زہیر کی نگاہ غلام پہ پڑی، کہا شاباش غلام، تو نے حق نمک خالی ادا کر دیا، تو کربلا گیا اور اپنے آقا زہیر کو کفن دے کے آ گیا۔ اتنا سننا تھا غلام رونے لگا، غلام گریہ کرنے لگا، خون چین سے کفن کو نکالا، زوجہ زہیر کے سامنے رکھ دیا، شہزادی میں کربلا تو گیا تھا
لیکن زہیر کے لاشے کو کفن نہیں دیا۔ ایک مرتبہ زوجہ زہیر بگڑ کے کہتی ہے تو عجب نمک ناشناس ہے، آخری خدمت کے لیے میں نے تجھے کربلا بھیجا تھا لیکن اس خدمت کو تو نے انجام نہ دیا۔ غلام گریہ کرتے ہوئے کہنے لگا شہزادی مجھ پہ ملامت مت کیجیے، میں کربلا اسی نیت سے گیا تھا کہ اپنے آقا زہیر ابن قین کے لاشے کو کفن دوں گا، مگر شہزادی میں کیا کروں؟ جب میں نے کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ صرف زہیر کا لاشا بے کفن نہیں ہے، زہیر کے آقا حسین کا لاشا بھی بے کفن ہے، علی اکبر کا لاشا بھی بے کفن ہے، قاسم کا لاشا بھی بے کفن ہے، عباس کا لاشا بھی بے کفن ہے۔ شہزادی میں کیا کرتا؟ کفن ایک تھا مگر لاشیں بہتر تھی۔ شہزادی میں کس کس کو کفن دیتا؟ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی میں زہیر کو کفن دے دوں، مگر زہیر کا آقا حسین بے کفن رہ جائے۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ خدایا جو ہم میں اسیر ہیں بحق بیمار کربلا ان کو اسارت سے نجات دے۔ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ خدایا ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما۔ خدایا جو بے روزگار ہے ہمارے درمیان انہیں روزگار سے لگا دے۔ خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔